بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو کلاس 8 میں تمام طلباء کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی سوال نمبر 12 حل کیا جائے گا، جس میں اسم ذات کے حوالے سے آپ کو معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ سبق پڑھنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسم ذات کی اقسام کے بارے میں جان سکیں، اردو زبان کے قواعد جان کر درست طریقے سے زبان بول سکیں، اور دوران گفتگو استعمال ہونے والے الفاظ کو قاعدے کی روح سے پہچان سکیں کہ یہ کیا ہے اور اردو زبان میں اسے کیا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے اسم ذات کی مثالوں کے ذریعے سے پہلے آپ کا تھوڑا سا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ اسے پہچان سکیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اس کی تعریف کی جائے گی۔ یہ ایک انوکھے طریقے سے ہم اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک چارٹ دیا ہوا ہے، جس میں کچھ الفاظ ہیں: پیالی، شیشی، ڈبیا، گٹھڑ، چھتر، پگڑ، چھتری، تلوار، مسواک۔ یہ تمام الفاظ ہیں۔ ان تمام الفاظ پر انشاءاللہ ہم دوران سبق غور کریں گے کہ ان سے کیا مفہوم اخذ کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم جب آگے اسم ذات کی اقسام کی تعریفات پڑھیں تو ان تعریفات کی روشنی میں ان الفاظ کو اس پر منطبق کر سکیں۔ یہ ایک اور چارٹ ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر لیجئے، انشاءاللہ اس کی ریڈنگ کروائی جائے گی آپ تمام طلبہ سے۔ اب یہاں اسم ذات کی تعریف آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسم ذات کی تعریف ان الفاظ سے کی جا سکتی ہے کہ وہ اسم جس کی مدد سے ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کیا جا سکے، جدا کیا جا سکے، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز سے جداگانہ حیثیت جس اسم میں دی جاتی ہے اسے اسم ذات کا نام دیا جاتا ہے۔ یہاں اسم ذات کی قسمیں ہیں۔ یہاں آپ کے سامنے اسم ذات کی اقسام ہیں۔ اسم ذات کی مختلف اقسام بتائی جاتی ہیں، کہیں پر 5 اقسام بتائی جاتی ہیں، کہیں آپ کو 6 اقسام ملیں گی۔ یہاں آپ کے سامنے 8 قسمیں ذکر کی جا رہی ہیں: اسم مصغر، اسم مکبر، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم جنس، اسم جمع، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اب یہ 8 سے 7 کس طرح ہوں گی، اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ظرف زمان اور ظرف مکان، یعنی آخر والے جو دونوں ہیں، انہیں اسم ظرف کا نام دیا جاتا ہے، جس میں کسی جگہ یا کسی وقت کا ذکر کر دیا جائے تو اس کو ایک ہی اس قسم شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ 8 سے 7 ہو جائیں گی۔ اب 8 سے 6 کس طرح ہوں گی، تو اسم صوت کو اس میں نکرہ کی اقسام میں ذکر کر دیا جاتا ہے، اس میں ذات کی اقسام میں ذکر نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ 8 سے 6 اقسام بن جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو 5 اقسام ہیں، اس میں مصغر، مکبر، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف اور اس میں جمع، اس میں جنس کو اس میں ذکر نہیں کیا جاتا کہیں کہیں پر، تو اس لیے ہم مکمل طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں ذات کے بارے میں سبق ہے۔ کتاب میں آپ کو جن اسماء کے بارے میں ایکسرسائز دی گئی ہے، ان تمام قسموں کو اس میں ذات کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں اس کو ذکر کیا جاتا ہے اور کہیں ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو ان کی علیحدہ علیحدہ تعریفات ہیں، ان تعریفات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسم مصغر کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم ذات جس میں کسی اسم کا چھوٹا پن پایا جائے، اور اسم مکبر کی تعریف ہے وہ اسم ذات جس میں کسی اسم کا بڑا پن پایا جائے۔ اسم اعلیٰ وہ اسم ذات جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں۔ اسم صوت وہ اسم ذات جس میں کسی جاندار یا بے جان کی آواز کا ذکر ہو۔ اور اس میں جنس وہ اسم جو کسی قسم کے ہر فرد کے لیے بولا جائے اور اس فرد کے کسی جزء پر نہ بولا جا سکے۔ مثال کے طور پر آدمی ایک جنس ہے اور ہاتھ، پاؤں، سر، کان، ناک یہ اس کے
اجزاء ہیں۔ تو کسی شخص کو تو لڑکا آدمی کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کو آدمی کہہ دینا، اس کے سر کو آدمی کہہ دینا یہ ممکن نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جنس وہ لفظ کہلائے گا جو اس کی پوری شخصیت کے لیے بولا جا سکے، اور اس میں جمع وہ ہے کہ جو ایک ہی قسم کے بہت سارے افراد یا بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جا سکے۔ مثال کے طور پر جیسے بہت سارے درخت اگر ایک جگہ جمع ہوں تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جھنڈ۔ اسی طرح بہت سارے جانور اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ ایک ساتھ جا رہے ہوں تو اس کے لیے ریوڑ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پرندے اگر بہت سارے اکٹھے اڑ رہے ہوں تو ان کے لیے غول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ غول، جھنڈ، ریوڑ، یہ تمام جو اسماء ہیں انہیں اس میں جمع کہا جاتا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب جب ان مثالوں پر ان تعریفات کو ان مثالوں سے جب میچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں ذات کی جو اقسام ہیں ان کی وضاحت بخوبی ہو جائے گی۔ سبق بحمد اللہ تعالی ہمارا ختم ہوا ہے۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ جو چارٹ آپ کو بتایا گیا ہے اس کو اپنی کاپیوں میں بنا لیجئے۔ اس میں ذات اور اس کی جو اقسام ہیں ان کی تعریفات کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے اور انہیں یاد کیجئے، اور اس کے علاوہ جو ان اقسام کی مثالیں ہیں انہیں تلاش کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔